اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرو۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے، وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے۔ اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے، شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے، چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا۔ وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے۔ لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ رمضان کا تعارف قرآن سے ہے، یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے۔ لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو، موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو، بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور پشت مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو۔ بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ ہم نے قرآن رکھ لیا ہے صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے، ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے، یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا روزے کی پہلی خاصیت، اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا پہلا فائدہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے۔ اس کا ایک پہلو یوں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 3 فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف۔ کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے، کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے، کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخروی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان المبارک کے لیے کھول دیتے، اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے۔ اور صرف اتنا کرم نہیں ہوتا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔
سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بن جانا، اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا، اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، وہ بڑے گناہ جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، وہ محرکات، وہ عوامل، وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں، یعنی قیام اللیل، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان، من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ اوہو ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم، نہ نہ نہ، اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا نا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے، اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا، وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے۔ رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی،
दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठें, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। एक चीज़ आप का इस्तकबाल जो है वो ज़रा ताकत से करे। रोज़ा जो है वो इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं होता, रोज़ा इंसान को ताकतवर बनाने के लिए होता है। और उस ताकत जो है उसका ताल्लुक़ सिर्फ बदन से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ इंसान की रूह से भी है। अतः मेडिकली प्रूव्ड है कि जो फास्टिंग है वो बॉडी को भी बहुत पावर देती है। वो इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार हैं, परवरदिगार ने हम सबको ये तौफीक दी कि हम इस माह मुबारक को दर्क कर सकें, देख सकें, इसमें ज़िंदा रहें और इसमें हम वो रोज़े रख सकें। माह रमज़ान शहरुल्लाह है, यानी शहर यानी माह और अल्लाह यानी अल्लाह ताला ने इस महीने को अपने आप से निस्बत दी है। ये कहा है कि ये मेरा महीना है, यानी वैसे तो सब कुछ खुदा का है, यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि बाकी दिन जो हैं वो अल्लाह के नहीं है। नहीं, हर चीज़ खुदा ही की है, कायनात खुदा की है, ज़मीन आसमान खुदा का है, ये जो टाइम उसने बनाया है ये सब खुदा ही का है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को पिन कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये मेरा है, तो इसका मतलब है कुछ उसके अंदर खासियत है। खुद ज़माना यानी टाइम जोन और उस टाइम जोन में किसी चीज़ का आ जाना, ये खुद एक बहुत अहमियत का हामिल है। ये महीना जब खुदा इसे अपना महीना कह रहा है तो इसका मतलब है खुदा हमसे कुछ चाह रहा है, यानी हम इस महीने को कुछ ऐसे तरीके से मनाएं कि हमें पता चले कि इस महीने के अंदर क्या ख़ास बात है। इस महीने के अंदर जो ख़ास बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ी ख़ास बात इस महीने की है वो कुरान का नाजिल होना है। यानी और आयात जो है परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार कह रहा है कि हमने इसमें कुरान को जो है वो नाजिल किया। अब ये जो कुरान है ये खुद क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या है, कुरान खुद क्या है, हम कितना कुरान से करीब हैं। तो हम कोशिश करेंगे बहरहाल इन चंद दिनों में हम वो रास्ता तय करें जो हमें किसी और दरवाज़ों की तरफ लेके जाए, कि जिसमें हम आम जिंदगी में उन जगहों तक नहीं पहुंच सकते। मिसाल के तौर पर मतलब मैं जब तक यहाँ नहीं आया मुझे नहीं पता है कैसी जगह थी। अब मैं यहाँ आया हूँ, फिर अगर मैं यहाँ ना आया हो कोई शख्स, आप उससे कहें यहाँ पर एक फलाना फल है, फ्रूट है, अब मैं पूछूं कैसा है, आप बोले उसका रंग जो है वो ऑरेंज एप्पल के दरमियान में है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। उसका जायका कैसा है, आप बोले उसका जायका जो है वो मैंगो और लीची के दरमियान, लेकिन वो आप क्या कहेंगे, लेकिन जब तक आप उसको चखेंगे नहीं मैं आपको महसूस नहीं करा सकता कहने से। ये अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है और अहले ईमान के लिए करम नवाजियों, रहमत, बरक़ात और अनवार का लूट से मेला है, जिसमें गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़रत का सामा होता है। और अल्लाह माह सियाम की हर शब को गुनाहगार जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाता है। ये बाबरकत महीना अपने दामन में इतनी बरकतें लिए हुए जलवागर होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरज़ू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी हैं। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है
اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے. تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی. سب سے پہلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے. اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو. تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں. علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمورث ثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے. اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں. تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے. قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی. کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا شہر رمضان، ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں مستحب نمازیں زیادہ ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر صدقے کا ثواب زیادہ ہے، خمس دینے کا ثواب زیادہ ہے. نہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ بھی روایت ہے، مشہور و معروف روایت ہے، لیکن جناب سعد سے متعلق یہ روایت امالی شیخ طوسی میں، شیخ طوسی نے اپنی کتاب الامالی کے اندر روایت نقل کی ہے. کون سی روایت ہے؟ کہ حبیب خدا کو جب خبر دی کہ سعد کا انتقال ہو گیا، سعد ابن معاذ کا، تو رسول خدا ننگے پاؤں تشریف لائے جنازے میں. جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، نعلین مبارک نہیں تھے. تو ایک صحابی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ سعد کے جنازے میں بغیر نعلین کے کیوں آئے ہیں؟ کہا 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں موجود ہیں. 70,000 یا 80,000 فرشتے سعد کے جنازے میں موجود ہیں، میں جوتوں سمیت فرشتوں کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا. تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئے سعد کے جنازے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کو قرآن حفظ نہیں تھا، دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، پوری جنگ کا جہاد کا خرچہ دیا کرتے تھے. رسول خدا کہتے تھے بھی غزوہ ہے تو کہتے تھے سارا خرچہ میں دوں گا. تو پیغمبر نے کہا تھا سعد آپ پہ جہاد ساقط ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار ہے سب آپ نے دیے. تاجر تھے، بزنس کے لیے جاتے تھے ہر روز، دکان جو بھی ان کا باہر مدینے سے باہر کاروبار تھا. کہ سعد کو قرآن حفظ نہیں تھا، چند سورہ حفظ سے، لیکن سعد نے ایک معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی صبح کاروبار کے لیے بزنس کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی یعنی تلاوت شروع کر دیتے تھے.
اور سارا دن کاروبار پہ رہتے، بزنس پہ رہتے، تجارت پہ. جب گھر واپس آتے تب تک پورا دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے. دن میں ہزار مرتبہ سے زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے. کیا اتنے کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ سعد کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنی سورہ توحید پڑھی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جنازے میں شرکت کرو. سعد کے جنازے میں اس لیے آئے فرشتے کہ وہ مسلسل سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ طی الارض بھی حاصل ہوتا ہے سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنے میں. طی الارض سمجھتے ہیں حضرات کہ زمین جن کے لیے سکڑ جاتی ہے، نیت کی گھر سے نکلے فوراً کربلا پہنچ گئے. ایسے بھی ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ انسان اگر قرآن کی تلاوت کرے، میں نے کہا نا کہ اگر آپ سورہ نہیں دہرا سکتے، ریپیٹ نہیں کر سکتے، دہرا نہیں سکتے، ایک آیت ہی کو دہراتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. جب یاد آئے بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی، 2 تسبیح پڑھ لی. 1,000 مرتبہ بھی لوگ اگر چاہیں تو آرام سے 20 منٹ میں، 15 منٹ میں، 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 1,000 ختم قرآن کے برابر ہے ماہ رمضان مبارک میں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد میں. عزیزان گرامی، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ثواب قرآن کی تلاوت کا، اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا؟ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنے کا ثواب ہے.